چھوٹا بچہ ساتھ کھڑا نا, یہ بھی میرا بھتیجا ہے, علی ابن ابی طالب. اور یہ جو پیچھے عورت کھڑی ہے نا, یہ میرے اس بھتیجے محمد بن عبداللہ کی بیوی خدیجہ ہے. اس وقت اس دین کے ماننے والے صرف یہ 3 لوگ ہیں, اور یہ میرا بھتیجا کہتا ہے کہ ان قریب رومن اور پرشین امپائر بھی جو ہے نا میرے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی, اس کے خزانے بھی, اور وہ اس کو مذاق کے طور پہ لے رہے. انظروا إليهم هؤلاء ملوك فارس والشام كما يعدكم محمد. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں, میں میڈیول انڈیا پڑھاتا ہوں, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اسلام اتنی اونچائی پہ کیسے تھا, مسلمان اتنی اونچائی پہ کیسے تھے. اسپین سے لے کر چائنا سی, کیسپین سے لے کر ہندوستان, پورے علاقے میں مسلمانوں کا قبضہ. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اس وقت پیغمبر کو سمجھتے تھے کہ جیتنے کے سدھانت کیا ہے. جیتنا تلوار سے نہیں, تلوار سے تو لوٹا جاتا ہے. چور کس چیز کا استعمال؟ اسلام جنگ کو پسند نہیں کرتا, لیکن اگر جنگ کے میدان میں اترنا پڑ جائے تو قرآن کہہ رہا ہے فضر بالرقاب. ڈائریکٹ فوکس کس کو کرنا ہے؟ گردنوں کو. Islam, as it's done in the Middle East, they have the oil, but they also have something else that is a trump card, and that is God. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم انسٹیٹیوٹ کا نام کیا رکھیں. ہم نے کہا اقرا رکھو, بڑا اندھیرا ہے دنیا میں. اسلام جب پیدا ہوا پوری دنیا میں اندھیرا تھا, پوری دنیا میں. آپ کبھی اسلام کی ہسٹری پڑھو. No matter what anybody else says, Islam, in the end, is the winner because faith trumps all of these things. یورپ عورتیں جلائی جا رہی تھی وچ ہنٹنگ کے نام پہ. وچ ہنٹنگ. ہندوستان ستی پرتھا. چین میں تو لڑکیوں کو ایسے ہی مار ڈالتے تھے. پوری دنیا میں اندھیرا, اور اس اندھیرے میں محمد صاحب لیمپ لے کر کھڑے ہوئے. اسلام میسج, پیغمبر. ہم تو اس کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں. پیغمبر مالک کا سیدھا ہاتھ اس آدمی کے سر پہ. کہ عرب کے لوگوں میں 2 خامیاں تھی. نمبر 1, چٹے, ان پڑھ, جاہل, اجڈ, حتیٰ کہ انہیں باقی لوگ امی کہا کرتے تھے. دوسری خامی تھی کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے, خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے تھے. پانی پینے پلانے کے اوپر جھگڑا ہوا ہے تو 10 سال لڑائی ہو رہی ہے. یہ 2 خامیاں تھیں. نمبر 1 چٹے, ان پڑھ. نمبر 2 لڑاکو لیکن آپس میں. لیکن 2 خوبیاں بھی تھیں. ایک خوبی یہ تھی کہ یہ ٹف ماحول کے عادی تھے, ریگستان کے رہنے والے. گرمیوں میں یعنی اتنے مشکل سفر کرنے والے, اونٹ کے اوپر مہینوں کے سفر, تھوڑا سا ساز و سامان کے ساتھ. اور دوسری خوبی یہ تھی کہ یہ جب کسی کو زبان دے دیتے تھے نا, پھر گردن ہی کٹتی تھی, پیچھے نہیں ہٹتے تھے, چاہے کسی دشمن کو بھی زبان. اللہ تعالیٰ نے ان کی خامی کیسے پوری کی کہ ان کو ایک لیڈر ایسا دے دیا جس نے سارے قبائل کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر, اور جہالت دور کرنے کے لیے ان کو ان کی زبان میں کتاب دے. اب جس نے سورہ بقرہ, سورہ نساء, سورہ مائدہ حفظ کی ہوئی ہے, تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے علامہ ہیں اور یہ امی ہیں, ان امیوں نے ان کو علم میں بھی الٹ کے رکھ دیا صرف ایک قرآن کی وجہ سے. اور اللہ نے لیڈر دیا, سارے عرب قبائل جمع ہوئے. وہ عربی جو آپس میں لڑتے تھے, انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اگر ہم ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں تو ہم دنیا کی سپر پاورز کو لڑ سکتے ہیں, رومن اور پرشین امپائر. دیکھیں سب کچھ کیسے الٹا ہے انہوں نے. ود ان 17 ایئرس ہر چیز اڑا کے رکھی. صدیوں کی سلطنتیں, لاکھوں کی ریزروڈ آرمیز رومن اور پرشینز پوری دنیا پہ حکومتیں کر رہی ہیں. جدید اسلحہ ہے, اور ادھر یہ بدو ہے جن کے پاس اونٹ ہے, گھوڑے ہیں, تلواریں ہیں. نہ منجنیق انہوں نے کبھی دیکھی, نہ ان کے پاس اس طرح کے ہاتھی بڑے بڑے جو پرشینز کے پاس تھے. بس چل پڑے, کلمہ پڑے اور نکل کھڑے. پھر دنیا نے دیکھا کہ ہر چیز کو الٹ کے رکھا.
انہی کے اسلحے ان سے چھین کے انہی کو لڑے. وہ ساری کی ساری بجلی کس نے بھری تھی؟ اس کتاب. یہ کتاب تھی. کتاب پڑھتے تھے, ایمان تازہ کرتے تھے. جہاد کا کیوں ذکر ہے اتنا قرآن کے اندر؟ کیونکہ اللہ نے ایک ایسی امت اٹھانی تھی جس نے تلوار کے زور پہ اکھاڑنا تھا رومن اور پرشین. ہم مانتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے, لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جو بدماش صدیوں سے دنیا پہ حکمران تھے اور لوگوں کی رعایا کا استحصال کر رہے تھے, اپنی رعایا کا, ان پہ انہوں نے اتنے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے. ان کو اکھاڑنے کے لیے کیا میٹھی میٹھی باتیں چاہیے تھی؟ اس زمانے میں بادشاہ کا دین رعایا کا دین ہوتا تھا. اگر کوئی رعایا کہے نا کہ میں بادشاہ کے دین سے الگ ہوتا ہوں, قتل ہو جاتا تھا. تو یہ پھر ضرورت تھی کہ فریڈم آف ایکسپریشن دیا جاتا. اسلام نے تلوار کے زور پہ ان کو اکھاڑا, ان کی بدماشیاں ختم کی, اور ایسی ختم ہوئی کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب کیسر ختم ہو جائے گا, پھر قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا. ہائے 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 سر, یہ پروفیسیز اللہ کی تائید کے ساتھ ہی کو دے سکتا ہے. ان قریب کسرا ختم ہو جائے گا, قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا. دیکھ لیں 1500 سال ہو گئے, نہ رومن امپائر دوبارہ بنی, نہ پرشین امپائر دوبارہ بنی. حتیٰ کہ اب تو وہ کانسیپٹ ہی ختم ہو کے ملکوں والا کانسیپٹ آ گیا. اور اس زمانے میں یہ بات کرنا ایک ایسے شخص کا جس کے اوپر ایمان لانے والے گنتی کے لوگ ہوں, بہت بڑی بات ہے. تو یہ اسلام اس دور جدید کا خالق ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے فوراً بعد ایج آف سائنس کیسے شروع ہوگی تھی اسلام میں؟ ویئر یو تھنک, کہاں سے تکا لگا تھا؟ یورپ نے سکھائی تھی کوئی سائنس آ کے؟ یورپ تو اس وقت درختوں کے نیچے ننگا ناچ کرتے ہوتے تھے ان کے بادشاہ, منہ پہ نیلا پینٹ کر کے پتھر کے پیچھے رہتے ہوتے تھے یورپ کی. یہ پڑھیں ذرا ہسٹری, جب صحابہ کرام سائنس کی باتیں کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سائنس کسی نے نہیں سیکھی, ہمیں سائنس سکھائی ہے. ہسٹری خود پڑھ لے, یہ میرا اپنا کوئی بائس رویہ نہیں ہے. یہ تمام دنیا کو پتا ہے کہ ایج آف سائنس اسٹارٹڈ فرام دا مڈل ایسٹ پوسٹ کلاسیکل ایرا آف اسلام. اگلے 300 سال کے اندر ہی مسلمان سائنٹسٹ پروڈیوس ہو چکے تھے. اور کیسے؟ کیونکہ صحابہ کو جس طریقے سے ان کی بیس مل گئی تھی نا, تابعین نے اس بیس کو اگلے 200 سالوں کے اندر تب تابعین نے اور ان کے بچوں نے ایسٹرونومی کے سارے معاملات فتح کر کے دے دیے. میتھمیٹکس مسلمانوں نے اسٹیبلش کی, ایسٹرونومی مسلمانوں نے اسٹیبلش کی. کہاں سے کرتے تھے وہ؟ ہارورڈ یونیورسٹی جاتے تھے. اس وقت دنیا میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی. پہلی یونیورسٹی مسلمانوں کی ہے کوڈوبا میں جو. Where did you think the base was coming from? Quran, Hadith only. The philosophy was given by the philosopher, the only philosopher in the history of the planet, Engg Muhammad Abdullah صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ کوئی فلاسفر نہیں ہے, کسی کی اوقات نہیں. تو فلسفہ انہوں نے دے دیا تھا. ٹیکنیک قرآن اور حدیث کے اندر یہ بات تھی کہ چھوڑنا کسی بھی چیز کو نہیں ہے, اور قرآن پاک فراست دے رہا تھا. The daddies, the great grandfathers of astronomy and ناسا کوئی مانتے نا کہ مارس پہ جا رہے ہیں تو چاند پہ جا رہے ہیں, یہ سارے کے سارے ان تمام لاز کو فالو کرتے ہیں. ایون کیپلر نے بھی اپنی ٹیسٹمنی مسلمانوں کے نام لکھے. سارے کے سارے معاملات مسلمانوں ہی کی بنیاد میں. مگر اگر مسلمان آپ کا جو اعتراض کرتا ہے نا کہ اچھا اتنا ہی تمہیں آتا تو کیا کیوں نہیں, تو کرتے بھی نا تو 400 سال لگ جانے تھے. ٹھیک ہے, یہ انڈسٹریل ایج کو آنے میں پوری سائنس کے بعد کتنا ٹائم لگا ہے. آپ نے نکولا ٹیسلا کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ even the West was living in the dark ages for more than 700 years. Did the Prophet have enough time? Of course he did not have enough time. Any one man does not have the time to actually start it and finish the whole process of such an amazing journey of technology and the source of technology and harnessing the technology into its final or most utilizable output. Okay, so it's a very linear process when you look at it from the historical point of view, and it's a very complex process when you look at the sociological point of view and even the psychological point of view. So یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلیں گی, اور ہمیشہ سے آپ نے یہ دیکھنا کہ کاز کون بنا ان تمام چیزوں کو, تو پتہ چلتا ہے اسلامی کاز بنا. اب تو ایتھیسٹ بھی یہ مانتا ہے کہ یار اصلی ایڈوانسمنٹ تو مسلمانوں کی وجہ سے شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو مسلمانوں نے کیوں کی؟ What was the difference between ابو السینا یا خوارزمی یا پھر یہ ایورس کا کیا ہے ابن رشد, ان کے اندر اور باقیوں میں فرق کیا تھا؟ ساری کی ساری مڈل ایسٹرن سائیکالوجی کیوں کریٹ کر رہی تھی یہ ایڈوانسمنٹس؟ بیکاز ہمارے پاس قرآن اور حدیث تھی, اور تو وہی بندے وہاں پہ بھی تھے, یہاں پہ تھے. پڑھائی تو کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی تھی نا, یونیورسٹی تو کہیں پہ بھی نہیں تھی.
مسلمانوں نے علم کی بنیاد اور بالکل علم کو ایز اے اسٹیپولیشن آف ایڈوانسمنٹ مسلمانوں نے کیا ہوتا. جب مسلمان بول سینا کے دور میں فورزمی کے دور میں بھی کتابیں لکھ رہے تھے نا, اس وقت کتاب پرنٹنگ پریس تو نہیں تھی, تو یہ جو انگلینڈ کے بادشاہ ہیں نا, یہ جو ہینری صاحب کے پردادا ہیں, منہ پہ پینٹ کر کے درختوں کے اوپر ڈانس کرتے ہوتے تھے. ان کے یہ ریچولس تھے, پڑھیں ان کی ہسٹری آپ کو پتہ چلتا. سو یہ سارا کا سارا معاملہ اسلام نے پروپیل کیا. آف کورس وی اسٹارٹ, شک میں نہیں میں, ہم نے وہ کام چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. مگر شروع کس نے کیا تھا, کس کی وجہ سے شروع کیا تھا, کاز کیا تھی, وی ہے. افیکٹ کہاں پہ آ رہے تھے, وی ہے. Did we keep the journey on? Of course we didn't. The descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. Okay. علی بن ابی طالب نے ایک دفعہ آبشار کو دیکھا, لٹرلی کہا کہ اتنی طاقت, یہ توانائی تو استعمال میں لائی جا سکتی ہے. آج بجلی بن رہی, لوہا ایک دن اڑے گا. علی بن ابی طالب جہاز اڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. کیسے پتا ہے؟ علی بن ابی طالب صحابی نے پوچھا کہ امیر المومنین ہے, وہ کیسے پتا ہے لوہا اڑے گا؟ نے کہا آسمان سے اترا ہے سورہ حدید پر, اگر یہ آسمان سے ادھر کا سفر کر سکتا ہے تو ادھر سے آسمان کا بھی سفر کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. سو all of those bases were coming from قرآن. ابھی بھی میرا ماننا یہ ہے کہ حدیث کے تھرو ہی ہم فزکس کے اندر تمام تر اور قرآن کے اندر, سورہ کاف کی میری ویڈیوز دیکھیں, بات ہی اسپیس سائنس سے کر رہا ہوں. کہاں سے آ رہی ہے؟ میری اپنے تکے مارو میں, کوئی کیا سرائیاں کریں. نو, قرآن پاک از لٹرلی ٹاکنگ اباؤٹ دوز پلیسز جو کہ ابھی ناسا کے مطلب سائنٹسٹ کو امیجنیشن لیول کے اوپر بھی نہیں سمجھ آ رہی بات, تو قرآن پاک لٹرلی بتا رہا ہے. سو راستے سارے دکھا رہا ہے, اللہ کی کتاب دکھا رہی ہے ہمیں راستے سارے. بٹ وی آف کورس ہم کسی اور کی لڑائی میں کہیں اور سجدہ کر لیا. Muhammad could not have known these facts about human development in the 7th century because most of them were not discovered until the 20th century. These facts could only have been revealed to Muhammad by the one who knows all about us, not only about how we developed, but how we lived. یہ کتاب ہے سر جس نے دنیا پلٹ دی, اور یہ وہ کتاب ہے جو ہم صرف اپنی بچی کو جب رخصت کرنے لگتے ہیں نیچے سے گزارتے ہیں اور چوم کے غلاف میں رکھ دیتے ہیں. اس سے زیادہ اس قرآن کو ہم کو یہ بھی نہیں. حالانکہ یہ قرآن اس لیے نازل ہی نہیں ہوا, یہ تو ہماری کتاب زندگی ہے, لیکن ماشاءاللہ ایسی سازش اسلام کے خلاف کی ہے, پوری نیک نیتی کے ساتھ جنازہ نکالا دین کا, اور ایک سلوگن دے دیا قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ. America, these are the spoils that everybody is playing for. This is it. These are the spoils. The world is changing. All of the power is going to change. I'm sorry. So who is playing? Who is sitting at the table and saying, I'm putting more chips on the table? Who is actually playing? I contend the United States is not playing. The United States is being played. These are the players at the table, the real serious players. Everybody else is a clown. You have George Soros, you have Russia, China, and Islam. These are the players of the table. And if you look at each of these players, you will see they all have cards that they are holding. And you would say, if you just looked at their cards, who's going to win? Well, Soros, he is the ultimate capitalist. He has made billions of dollars, and he wants to slam the door shut on others. Now, I don't know if he even cares what the system is now. He just wants his own system, this open society thing. He has called for a new world order for years. Listen. You really need to bring China
into the creation of a new world order, financial world order. It only gets more greedy as you get closer to Soros. This is a guy who's known as the man who broke the Bank of England. He's brought down economies before. The game George Soros is playing is a game where he will financially win. Soros and his allies, the allies in the government, and not just this government. He has allies in the labor unions. He has allies everywhere. Now, not the government and labor unions because he loves America and Democratic presidents or he supports the little guy in labor disputes, but because he believes they're cards that he needs to hold to win this pie, the accomplishment of his goal, the nouveau ordre. Now, how do I know that? From his own words. He has said he doesn't love the United States. He's said that the United States is the biggest obstacle to the open society, which is a form of government that he envisions. Quote, the main obstacle to a stable and just world order is the United States. So why would he want to hold these cards? Again, if you don't hold them, someone else is. Clear enough for you? Not a fan, not a patriot. He's a guy who wants fundamental transformation of America. Now, I don't believe the United States is the main obstacle to a stable and just world order. Do you? This man's playing for control of this. But is anyone reporting, or does anybody care? Okay. He also has banking. He has the corporations through the Tides Foundation and things like that. He has the media. Hello, Fareed. Are you watching? Are you busy on the phone with Obama or Soros? The media. He has the radicals. He has communists who are joining with all of these groups. This man's a capitalist. Why would he have radicals? Why? Fuel. He has the churches. He's godless. Why is he funding so many church activities? The man is an atheist. Doesn't make sense unless you understand he's playing for the world. Next player at the table is Russia. You have, with Russia, they've got a lot. Most Americans completely dismiss them as a nation that we needn't concern ourselves anymore. It's a non-threat. But Russia is using communist countries like Venezuela. They are also playing a wicked game, co-opting the Middle East. They know if the control of oil, if you control oil in Europe, you got Europe. That's why they are building pipelines all through Europe. Look who's been building alliances with Europe. With Russia. It's Turkey. Last year, the two agreed to build the first Turkey nuclear plant, a project worth $20 billion. We can't build one here, but Turkey can? Russia is building one. Russia is the biggest trading partner in Iran. They're helping Iran build one. We can't build one, but Iran is safe to have a nuclear power plant. Also, Russia and Venezuela. Last year, the two countries promised to strengthen their bilateral ties. Russia even says the communist country has acted like a real friend. Aren't they? Didn't we just announce on this program last week that they're also building missile platforms in Venezuela? Russia and Pakistan. Earlier this month, the president of Russia and Pakistan got together, had a little chat about working together on energy products, like building a pipeline and exploring for gas. Russia and Libya. Russia's foreign minister just met with the rebel leaders. They are even strengthening ties with China. That's a country, they hate each other. They've never been friendly. China pledged to be a key partner in Russia's plan to build up its Far East region, which is loaded with natural resources. Now let's take a look at China, shall we? I have to take a break. We'll come back and take a look at China. Tonight I just want to show you the world is being divvied up, and I want to show you who the players are sitting at the table. Think of this as a poker game, and everything is in. And winner takes all. At least that's what some hope. Soros, we already showed you. He wants a new world order. He's with the UN, he's with the banks, he's with the corporations. An atheist is giving millions to churches to help him on this new world order. He's got radicals, communists helping him. He's on his payroll. I'm sorry, laundered money from him. He's got all of that happening. Why? He's a capitalist. You have Russia, radicals, military, and energy. They're sitting at the table. They're holding some good cards here, and they've already got Europe by the throat. Then you have China. China is the obvious winner here. They have plenty of money, plenty of people. They have tech, they have resources. The military is about to take over. Think of this. They have 1.4 billion people in China alone. We have 310 million.
India has 1.2 billion. Got it? China is just investing in gold. They have invested, they're buying, what is it, 10,000 tons of gold here in the next year. It's crazy what they're doing. They've got the resources. These guys, there are three players at the table here that have a lot in common. They're playing with fire. They're playing with radicals, radicals, radicals. These guys do not like an unstable world. They don't like it. They're slower, more methodical. They don't want to upset the apple cart because they have 1.4 billion people. That thing becomes unstable. It's chaos in China. So they don't like an unstable world. Neither does Soros in the end. Soros has got to get rid of these people. He'll get rid of these people. He'll get rid of these people really in the end, because anything that is too radical, that has too many thugs, he's a businessman. It's just business. It's not personal. When he's done, he's done. But he's playing with fire because he's also tied himself through these radicals down here. And this is the last one sitting at the table. Radicalized Islam. Islam, as it's done in the Middle East, they have the oil, but they also have something else that is a trump card, and that is God. I should make that. They have faith. They have faith on their side. They believe in something. George Soros, all of his minions, they only believe in money. Faith in God trumps money every time. And everybody that he has to rule, he rules over. Are you for George Soros's plan? Do you even know what his plan is? How about Russia? Russia, radicals, they have to, both of them in the end, have to have a thugocracy. China is a thugocracy. And Islam, the ultimate. Chop your head off in the Middle East if you disagree. I'm in it till the last breath. I'm in it till the last breath. Because in that last breath, and I pray to God that Allah subhanahu wa ta'ala gives me on my last breath, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Because I believe in the promise of God. I believe that his prophet was true. I believe that hell is true and that the fire is true and that the day of judgment is true. And I testify to the truth of the sirat, that we will be weighed in the balance, and there will be those who are found wanting, and there will be those who are given grace, and there will be the outstrippers. These are all true things that every prophet has taught, and I believe in them. And I will hold to them till I die, and the struggle continues. This world was never meant to be paradise. God has created a world that is meant to drive you to God. And if you're being driven to the devil, you've been duped, my friends. Because all of the hardships that you suffer in your life, if you believe in God, you will find those rewards on the day of judgment. Believe in the promise of Allah subhanahu wa ta'ala. What you're doing is not to build in this world. من بان لهذه الدنيا فقد خاب ما بنى. If you build for this world, what you build will go to naught. We build for the next world, not for this world. But we are builders for the akhirah, and this is the place we do it. Jazakumullah khairan wa salamu alaykum. كل نفس ذائقة